ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ نہ اس کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے. یہ ہے فلیگرنٹ، بلیٹنٹ اور گراس وائلیشن آف دی لا آف دی لینڈ. پاکستان کے آئین، پاکستان کے قوانین، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس، اور اس وقت ایک ایمنسٹی لا آیا تھا 2002 میں، یعنی 98 میں ہم نے نہیں دی. جب ہمارے پاس آئے ریگولرائزیشن کے لیے ہم نے نہیں دی، ہم نے مسترد کر دی. تو 2003 میں یہ گئے، جو ایمنسٹی آئی تھی 1 سال کے لیے ریگولرائزیشن کی، جس کا قانون ہے دا سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002. اس کی میعاد 1 سال تھی. یہ 19 مارچ کو آیا 2002 اور یہ 18 مارچ 2003 میں ختم ہو گیا. 18 مارچ، لیکن 14 اپریل کو، یعنی اس کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد، گل محمد خانانی صاحب اس وقت کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران تھے، بریگیڈیئر اے ایس ناصر، ان کے پاس درخواست جمع کراتے ریگولرائزیشن کی. بریگیڈیئر اے ایس ناصر اور ایک ریٹائرڈ اخلاق احمد، ڈائریکٹر جنرل KBCA، وہ ریٹائرڈ تھے لیکن ان کے گھر پر فائلیں بعد میں ملی، ان کے پرائیویٹ نجی دفتر پر فائلیں ملی، اور انہیں اس وقت اضافی طور پر، اعزازی طور پر بریگیڈیئر اے ایس ناصر DG KBCA کے اوپر بٹھایا گیا تھا غیر قانونی طور پر. اور انہی کے نیچے ان افسران کی مشروم گروتھ ہو رہی تھی جنہوں نے آگے جا کر بلڈنگ کنٹرول میں ایک سسٹم قائم کیا، SBC، جو KBCA بعد میں SBCA بنی، اور پھر وہاں پر ایک سسٹم قائم ہوا. اس سسٹم کی بنیاد 2003 میں جو ریگولرائز، اور بلا شبہ یہ ریگولرائزیشن نعمت اللہ خان مرحوم اس وقت کے میئر، یعنی کہ سابق میئر یا ناظم کراچی، ان کی ناک کے نیچے SBCA میں یہ ریگولرائزیشن ہوئی 2003 میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اجازت سے ہوئی یا بالائی بالا ان کو بالائی پاس کر کے نیچے کے افسران نے نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے وہ وائلیشن ریگولرائز کی، وہ بے ضابطگی اور غیر قانونی تعمیرات ریگولرائز کی جو کسی حال میں ہوئی، یعنی اس لا سے بھی کور نہیں ہوتی تھی. یہ جو سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002، 1 سال کی میعاد، ہاں اس میں پرمیسیبل لمٹ میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانوں کا بننا، جو کہ بیسمنٹ میں تھی، بیسمنٹ میں پارکنگ تھی اور بیسمنٹ میں 178 دکانیں بنی. اب واضح رہے کہ نعمت اللہ خان مرحوم ناظم ہیں کراچی کے، اور اس وقت کا جو بلدیاتی قانون تھا 2001 کا غالباً یا 2000 کا، اس کے تحت بلڈنگ کنٹرول کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الیکٹڈ منتخب میئر یا ناظم کے انڈر میں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا جو میرے سینئر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، SBCA اس وقت KBCA تھا، اور KBCA کنٹرول ہوتا تھا آرڈیننس 79 سے، اور 1 سال کی میعاد دی گئی یہ سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس میں کہ وائلیشن کو ریگولرائز کرائیں. تو 1 سال ہو گیا، اس میں ریگولرائز نہیں ہوئی. اس کے 10-15 دن کے بعد گل محمد خانانی جو مالک ہے گل پلازا کا، وہ آتا ہے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپنی جو پرمیسیبل لمٹ کی ہے وہ تو کراتا ہی کراتا ہے، لیکن جو نان پرمیسیبل لمٹ کی وائلیشن ہے، جو نان پرمیسیبل ہے، جو کرے، وہ بھی کس تاریخ کو وہ آرڈر نکلتا ہے ذرا بتائیں. 14/4/2013 یہ اپروول ہے. 2003 سوری، یہ ہے جو ایمنسٹی کے بعد اپروول دی گئی. یہ سرکاری دستاویزات ہیں ساری کی ساری، اور ہو نہیں سکتی.
کس قانون کے تحت؟ اس کا سیکشن 5C C5 کے تحت بین ہے، اور 5C میں ہے یوزز، یعنی کس یوزز پارکنگ اسپیس فار ادر پرپز until such space is restored to its original purpose. ایسا ہاں پارکنگ اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے تو دوبارہ پارکنگ کے لیے تو بن سکتی ہے، لیکن پارکنگ اسپیس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی۔ بیسمنٹ میں 178 دکانوں کا ریگولرائز ہونا سن 2003 میں کہوں کہ یہ جماعت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ وہ تو اتنی ریٹرک کرتی ہے، اتنے بلند اور بانگ اس کے دعوے ہیں۔ اس کراچی میں پورشن مافیا کے خلاف اس نے کب اور کہاں آواز اٹھائی بھائی؟ اس نے گل پلازا پر کتنے اس کے بیانات ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ جاری۔ میاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی وتھ ون اسٹروک آف پین دونوں فارغ کر دیا۔ سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت گفتگو کر رہے تھے، اور گل پلازا کے حوالے سے جو موقف ہے اس زمانے کی لوکل گورنمنٹ کا وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کرک میں دہشت گردوں کا فیڈرل کانسٹیبلری کی چیک پوسٹ پر حملہ، زخمی ہونے والے 5 اہلکاروں کو بنو اسپتال منتقلی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس دوران دہشت گردوں نے ایمبولینس پر بھی حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 اہلکار شہید ہو گئے، 2 ریسکیو اہلکار بھی اس حملے میں زخمی ہوئے۔ ملزمان نے حملے کے بعد ایمبولینس کو آگ لگا دی۔ ڈی پی او کے مطابق واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں سے گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک فتنۃ الخوارج کے 5 دہشت گردوں میں ایک خودکش حملہ آور بھی شامل ہے۔ ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کامیاب کارروائی پر صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور یہاں کو بتائیں کہ پنجاب پراپرٹی اونرشپ کے تحت قائم ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے زمینوں پر قبضے دلوانے کے تمام فیصلے لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمیٹیوں کی فوری کارروائی سے متعلق تمام درخواستیں ٹرائبونل کو بھیج دی ہیں، اور ہائی کورٹ کے جائیدادوں سے متعلق فیصلوں کو برقرار رکھا ہے۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ قوانین کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے فیصلہ سنایا۔ تفصیلات بتائیں گے وقاص اعوان اپنی اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے 500 سے زائد درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ سے متعلق نیا ترمیمی آرڈیننس عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ درخواستیں زیر التوا ہونے کے دوران پراپرٹی اونرشپ کے حوالے سے ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا ہے، جس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ نئے آرڈیننس کے تحت DRC کمیٹیوں کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہوں گی۔ شکایت درج کرنے کے لیے بایو میٹرک سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ ایگزیکٹو سے اختیارات واپس لے کر ٹریبونلز کو دیے گئے ہیں، جبکہ ریٹائر کی بجائے حاضر سروس ایڈیشنل سیشن جج ٹریبونل میں تعینات کیے جائیں گے۔ ٹریبونل کے پاس جھوٹی شکایت درج کرنے والوں کو 5 سال سزا دینے کا اختیار ہوگا۔ ٹریبونل 30 روز میں درخواست پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی درخواست عدالت میں زیر سماعت ہو تو شکایت کنندہ کیس ٹریبونل میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست دے گا۔ متعلقہ عدالت ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اگر سمجھے گی تو کیس ٹریبونل میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ٹریبونل کی کارروائی کے خلاف آئینی عدالت، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ جن درخواستوں میں قانون کو چیلنج کیا گیا وہ اس ترمیم کے بعد غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون میں واضح تبدیلیاں آ گئی ہیں، قانون کے غیر آئینی ہونے سے متعلق درخواستیں بعد میں دیکھیں گے۔ عدالت نے DRC کمیٹیوں کی تمام کارروائیاں کالعدم قرار دے کر انہیں ٹریبونل کو بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے حکم جاری کیا کہ ٹریبونل تمام درخواستوں کو نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت سن کر فیصلہ کرے۔
اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے معاملات ٹھیک کریں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاجی دھرنا دیا، پارلیمنٹ کو تالے لگا کر پارلیمنٹ کو بند کر دیا گیا۔ کیا یہ پارلیمنٹیرینز کی توہین نہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے علاج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو ابھی ایک اور انجیکشن لگنا ہے۔ سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک شخص ضد پر کھڑا ہے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کا کیا کریں؟ ان کے رویے تو دیکھیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی گئی، انتظامیہ نے اس کے پیش نظر اقدامات کیے۔ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ عدالت میں ہے، خود پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا، حکومت نے بانی پی ٹی آئی کا علاج کرایا۔ اور آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کا احتجاج جاری ہے، اور پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمان کے ممبران اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ اس موقع پر اہل خانہ کی ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد مقدمات جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ رجسٹرار صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر وہ چاہتے تھے کہ اپنے مطالبات رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ سے سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، ان کا نمبر بھی بند ہے۔ اس موقع پر مطالبہ کیا جا رہا ہے ان پارلیمنٹیرینز کی جانب سے پی ٹی آئی کے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز جلد سے جلد مقرر کیے جائیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف لندن سے قطر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ امریکہ سے لندن پہنچے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے ارکان نے لندن میں 3 دن قیام کیا۔ وزیر اعظم امیر قطر کی دعوت پر قطر کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 15 دن کی توسیع، ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ راولپنڈی میں 8 مارچ تک دفعہ 144 نافذ رہے گی، جلد سے جلوس ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔